ہانگ کانگ کی تاریخ 5000 سال پر محیط ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ نیولیتھک دور میں ابتدائی انسانی آباد کاری ہوئی۔ اس علاقے میں مختلف قدیم ثقافتیں آباد تھیں، جن میں یو کے لوگ بھی شامل تھے، جو ماہی گیری اور کھیتی باڑی کے ماہر تھے۔ قن خاندان 2021 سے 2006 قبل مسیح کے دوران ہانگ کانگ کو چینی سلطنت میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ پے در پے چینی خاندانوں کا حصہ رہا، جن میں ہان، تانگ اور سونگ شامل ہیں، لیکن یہ بڑے پیمانے پر غیر ترقی یافتہ تھا، جس میں ساحلی پٹی پر چھوٹے ماہی گیروں کے گاؤں تھے۔ تانگ خاندان 618 سے 907 کے وقت تک ہانگ کانگ کے ساحلی مقام نے اسے علاقائی سمندری تجارتی راستوں کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ ایشیا بھر سے تاجروں نے اس علاقے کا دورہ کیا اور تجارتی مرکز کے طور پر اس کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ ہانگ کانگ زیادہ تر چین کی طرح یوان خاندان 1271 سے 1368 کے دوران منگول حکمران کے زیر نگرانی رہا۔ منگ خاندان 1368 سے 1644 کے چینی حکمرانی کی بحالی کے بعد یہ خطہ پرسکون رہا۔ اس کی معیشت ماہی گیری اور نمک کی پیداوار پر مبنی تھی۔ 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالی تاجر ہانگ کانگ کا دورہ کرنے والے پہلے یورپین بن گئے۔ ان کی آمد نے خطے میں مغربی دلچسپی کا آغاز کیا، حالانکہ یورپیوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز بعد میں ہوا۔ 19ویں صدی تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین کے ساتھ افیون کی تجارت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں برطانیہ اور چنگ خاندان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ ہانگ کانگ کے مقام نے اسے تجارت کے لیے ایک اہم مقام بنا دیا۔ افیون کی تجارت پر کشیدگی برطانیہ اور چین کے درمیان پہلی افیون کی جنگ 1839 سے 1842 میں ہوئی۔ جنگ نینکنگ کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے تحت چین نے 1842 میں ہانگ کانگ جزیرے کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، جس سے برطانوی نو آبیاتی حکومت کا آغاز ہوا۔ ہانگ کانگ جزیرے کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے فوری طور پر نو آبیاتی انتظامیہ قائم کی۔ ہانگ کانگ کے گہرے پانی کی بندرگاہ نے اسے ایک مثالی تجارتی بندرگاہ بنا دیا، اور اس نے جلد ہی دنیا بھر سے تاجروں اور آباد کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ افیون کی دوسری جنگ 1856 سے 1860 کے بعد برطانیہ نے 1860 میں پیکنگ کے کنونشن کے ذریعے جزیرہ نما کولون اور سٹون کٹر جزیرہ حاصل کر لیا۔ اس توسیع نے برطانوی کالونی کے طور پر ہانگ کانگ کی اہمیت کو مستحکم کیا۔ 1898 میں برطانیہ نے نئے علاقوں کا 99 سالہ لیز حاصل کیا، جس میں کولون کے شمال میں زمین کا ایک بڑا رقبہ اور 235 جزائر شامل تھے۔ اس لیز نے کالونی کے سائز میں نمایاں اضافہ کیا اور اس کی طویل مدتی قدر کو یقینی بنایا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہانگ کانگ میں تیزی سے آباد کاری اور ترقی دیکھنے میں آئی۔ سرزمین چین سے امیگریشن اور تجارت اور صنعت کی توسیع کے باعث کالونی کی آبادی تیزی سے بڑھی۔ پہلی جنگ عظیم کا ہانگ کانگ پر براہ راست اثر محدود تھا، لیکن کالونی کو اشیاء اور خدمات کی بڑھتی ہوئی مانگ سے معاشی طور پر فائدہ ہوا۔ جنگ کے دوران مسلسل ترقی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر مینوفیکچرنگ اور مالیاتی شعبوں میں۔ دسمبر 1941 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہانگ کانگ پر جاپان نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1945 تک جاری رہا اور مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں خوراک کی کمی اور جاپانی فوج کی طرف سے سخت سلوک بھی شامل تھا۔ 1945 میں جاپان کی شکست اور برطانوی حکمرانی کی واپسی کے بعد ہانگ کانگ میں تیزی سے تعمیر نو کا دور شروع ہوا۔ کالونی کی معیشت تیزی سے بحال ہوئی اور 1950 کی دہائی تک یہ مینوفیکچرنگ اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے نتیجے میں ہانگ کانگ میں پناہ گزینوں کی آمد ہوئی، کیونکہ بہت سے لوگ مرکزی سرزمین سے سیاسی بحران سے فرار ہو کر ہانگ کانگ میں آ گئے۔ لوگوں کی اس آمد نے ایک بڑی مزدور قوت فراہم کی، جس نے کالونی کی صنعتی ترقی کو ہوا دی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں کو ہانگ کانگ کو صنعتی عروج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کالونی ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء کا ایک بڑا پروڈیوسر بن گیا، جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا تھا۔ اس دور نے ہانگ کانگ کے مستقبل کی خوشحالی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کی دہائی تک ہانگ کانگ مینوفیکچرنگ اکانومی سے عالمی مالیاتی مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی آزاد منڈی کی پالیسیاں، کم ٹیکس اور مستحکم قانونی نظام نے بین الاقوامی کاروباروں اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بڑے عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر اس کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ 1970 اور 1980 کے دہائیوں کے دوران ہانگ کانگ ایک ثقافتی پاور ہاؤس کے طور پر بھی ابھرا، خاص طور پر سینما اور موسیقی میں۔
ہانگ کانگ کی فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی بروس لی اور جیکی چین جیسے ستاروں کو پیدا کرنے والی بن گئی، جبکہ کینٹو پاپ موسیقی نے پورے ایشیا میں مقبولیت حاصل کی۔ جیسے ہی نئے علاقوں کی 99 سالہ لیز 1997 میں ختم ہونے کے قریب پہنچی، برطانیہ اور چین نے ہانگ کانگ کے مستقبل پر بات چیت شروع کی۔ ان مذاکرات کا نتیجہ 1984 کے چین برطانوی مشترکہ اعلانیے کی صورت میں نکلا، جس میں ہانگ کانگ کی چینی خود مختاری میں واپسی کی شرائط کا خاکہ پیش کیا گیا۔ چین اور برطانوی مشترکہ اعلانیے نے ایک ملک دو نظام کا اصول قائم کیا، جس کے تحت ہانگ کانگ اپنے سرمایہ دارانہ معاشی نظام، قانونی نظام اور بعض سیاسی آزادیوں کو 1997 کے حوالے کرنے کے بعد 50 سال تک برقرار رکھے گا، جس کا نام اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن آف چائنا ہے۔ 1 جولائی 1997 کو ہانگ کانگ باضابطہ طور پر چین کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے 156 سال کے خاتمے اور چینی خود مختاری کے تحت ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ہانگ کانگ نے اپنے معاشی اور قانونی نظام کو برقرار رکھنے کے ساتھ ہینڈ اوور کے بعد کے سالوں میں ایک ہموار منتقلی کا نشان لگایا۔ کبھی کبھار سیاسی تناؤ اور معاشی چیلنجوں کے باوجود یہ شہر عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ 1997-98 میں ایشیائی مالیاتی بحران نے ہانگ کانگ کی اقتصادی لچک کا تجربہ کیا۔ اس بحران کی وجہ سے معیشت میں شدید مندی آئی، لیکن ہانگ کانگ اپنے مضبوط مالیاتی اداروں اور دانش مندانہ اقتصادی پالیسیوں کی بدولت بحال ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 2003 میں ہانگ کانگ کو سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کی وبا نے متاثر کیا، جس کی وجہ سے اہم سماجی اور معاشی خلل پڑا۔ اس وبا نے شہر کی صحت کے بحران اور خطرے کو اجاگر کیا، لیکن مؤثر طریقے سے جواب دینے کی اپنی صلاحیت کو بھی ظاہر کیا۔ 2000 کی دہائی میں ہانگ کانگ میں سیاسی اصلاحات کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ جمہوریت کے حامی کارکنوں نے وسیع تر جمہوری حقوق کے لیے زور دیا، جس میں آفاقی حق رائے دہی کے ذریعے چیف ایگزیکٹو کو منتخب کرنے کا حق بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں بیجنگ کے ساتھ تناؤ میں اضافہ ہوا۔ 2014 میں امبریلا موومنٹ بیجنگ کے چیف ایگزیکٹو الیکشن کے لیے امیدواروں کی پری اسکریننگ کے فیصلے کے رد عمل میں پھوٹ پڑی۔ ہزاروں مظاہرین ہانگ کانگ کے اہم علاقوں پر مہینوں تک قابض رہے، حقیقی جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کرتے رہے۔ تحریک بالآخر منتشر ہو گئی، لیکن اس نے ہانگ کانگ کے سیاسی منظرنامے پر دیر پا اثر چھوڑا۔ امبریلا موومنٹ کے بعد کے سالوں میں ہانگ کانگ پر بیجنگ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ یہ جمہوریت کے حامی قانون سازوں کی نااہلی، کارکنوں کو جیلوں میں ڈالنے اور ہانگ کانگ میں سیاسی عمل پر سخت کنٹرول کو دیکھا گیا۔ 2019 میں ایک مجوزہ حوالگی بل، جس میں سرزمین چین کو حوالگی کی اجازت ہوگی، نے ہانگ کانگ میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا۔ اس بل کو بڑے پیمانے پر ہانگ کانگ کی عدالتی آزادی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا گیا اور بالآخر اسے واپس لے لیا گیا، لیکن احتجاج ایک وسیع تر جمہوریت نواز تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ 2019-20 کے مظاہرے ہانگ کانگ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے تھے، جس نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر کھینچ لیا۔ مظاہروں کو پولیس کے ساتھ جھڑپوں، وسیع پیمانے پر شہری بدامنی اور زیادہ سے زیادہ جمہوری آزادیوں اور بیجنگ کے رسوخ کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا گیا۔ جون 2020 میں چین نے مقامی مکنہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کا ایک وسیع قانون نافذ کیا۔ یہ قانون علیحدگی، بغاوت، دہشت گردی اور غیر ملکی افواج کے ساتھ ملی بھگت کو مجرم قرار دیتا ہے اور ہانگ کانگ کی خود مختاری اور آزادیوں کو مجروح کرنے پر بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ کے حکام نے اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ جمہوریت کے حامی کارکنوں، سیاستدانوں اور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، میڈیا آؤٹ لیٹس کو بند کر دیا گیا اور اپوزیشن جماعتوں کو مؤثر طریقے سے خاموش کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کے قانون نے ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آزادی اظہار، آزادی صحافت اور احتجاج کے حق پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ملک دو نظام کے فریم ورک کے خاتمے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سیاسی کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ہانگ کانگ کے رہائشیوں کی قابل ذکر تعداد ہجرت کرنے پر مجبور ہے۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک نے ہانگ کانگ کے عوام کی آمد کو دیکھا ہے، جو بڑھتے ہوئے جبرانہ ماحول سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی بحران کے باوجود ہانگ کانگ ایک بڑا عالمی مالیاتی مرکز بنا ہوا ہے۔
اس کی اسٹاک مارکیٹ، بینکنگ سیکٹر اور چین کے گیٹ وے کی حیثیت سے بین الاقوامی کاروبار کو اپنی طرف متوجہ کرنا جاری ہے، حالانکہ اس کے مستقبل کے استحکام کے بارے میں خدشات برقرار ہیں۔ قومی سلامتی کے قانون نے ہانگ کانگ کے تعلیمی نظام کو بھی متاثر کیا۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر حب الوطنی کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے اور تعلیمی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو بھی ان کے خیالات کے لیے جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے ہانگ کانگ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ متعدد ممالک نے چینی اور ہانگ کانگ کے حکام پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ بیجنگ کے اقدامات پر اپنی تنقید میں خاص طور پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ بیجنگ کے ایک نقطہ نظر سے ہانگ کانگ پر استحکام اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے قومی سلامتی کا قانون اور دیگر اقدامات ضروری ہیں۔ چینی حکومت مظاہروں کو قومی یکجہتی کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے اور زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرتی ہے۔ جیسے جیسے 2047 قریب آ رہا ہے، جب ایک ملک دو نظام کا معاہدہ ختم ہونے والا ہے، ہانگ کانگ کے مستقبل کے بارے میں وسیع پیمانے پر غیر یقینی صورتحال ہے۔ آیا یہ شہر اپنی موجودہ خود مختاری کو برقرار رکھے گا یا چین میں مکمل طور پر ضم ہو جائے گا؟ یہ ایک کھلا سوال ہے۔ ہانگ کانگ کو ایک پیچیدہ اور غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ بیجنگ کے مطالبات کے ساتھ ایک عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر اپنے کردار کو متوازن کرنا، اس کی نوجوان نسل کی امنگوں کو پورا کرنا اور بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی منظرنامے سے درپیش چیلنجوں کا تذکرہ کرنا اس بات کا تعین کرنے میں اہم ہوگا کہ اس متحرک اور لچکدار شہر کے لیے آگے کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔